السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ادیان عالم میں اسلام ہی وہ دین ہے جس نے امن و محبت کی فکری اور عملی تعلیم دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی تعلیمات اور اپنے عمل سے اس کی مثالیں قائم فرمائیں، اور ان کے بعد خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ نے اشاعت اسلام کے دوران لوگوں کو امن اور بھائی چارے کی تعلیم دی۔ جن اولیاء اللہ نے اخوت و محبت کی تعلیم عام کی، ان میں سے ایک شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی تھے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو انہی کے بارے میں ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی 1689 میں سندھ کے ایک گاؤں ہالہ حویلی میں پیدا ہوئے۔ یہ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا زمانہ تھا۔ شاہ سائیں کے والد کا نام سید حبیب شاہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ سندھ اس دور میں اسلامی ثقافت کا مرکز تھا۔ شاہ سائیں نے بچپن ہی سے شاعری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ قدرت نے شاہ سائیں کو ایک حساس دل اور گہرائی میں دیکھنے والی نگاہ دی۔ وہ مراقبہ اور غور و فکر کے عادی تھے۔ والد کے انتقال کے بعد وہ گھر چھوڑ کر گاؤں کے قریب ایک ریت کے ٹیلے پر جا بسے۔ ریت کے ٹیلے کو سندھی میں بھٹ کہتے ہیں، چنانچہ وہ اسی تعلق سے بھٹائی کہلائے۔ شاہ سائیں جس قدر قدرت کے قریب تر ہوتے گئے، ان کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ شاہ سائیں کی شاعری میں خدا کی محبت اور انسانی دوستی کے خیالات بڑے پر اثر ہیں۔ ان کی شاعری میں دل میں اتر جانے والی کیفیت ہے۔ ان کی شاعری میں موسیقی کی آمیزش پڑھنے اور سننے والوں پر ایک وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ شاہ سائیں کو موسیقی سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے موسیقی کی نئی دھنیں بنائیں اور موسیقی کا آلہ تنبورہ بھی ایجاد کیا۔ ان کی شاعری کی مقبولیت کا راز یہ بھی ہے کہ اس میں موسیقیت کے ساتھ ساتھ زبان کی سادگی اور شیرینی بھی ہے۔ شاہ سائیں کا کلام شاج و رسالوں کے نام سے ترتیب دیا گیا ہے، جس کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ ان کے ایک بند کا ترجمہ یہ ہے، جس سے ان کے جذبات کی صداقت اور گہرائی کا اندازہ کرنا دشوار نہیں۔ وہ چاہے تو عزت، وہ چاہے تو ذلت، جسے جو ملا ہے اسی سے ملا ہے، ہر ایک آدمی اس کے در کا گدا ہے۔ شاہ سائیں کا عرس ہر سال 14 صفر کو منایا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کے مزار اقدس پر جمع ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور شاہ عبداللطیف کے نغمے سنتے ہیں۔ تنبورہ اور دوسرے آلات موسیقی فضا میں ترنم بکھیرتے ہیں۔ شاہ سائیں کی زندگی اور ان کے کلام کے بارے میں سیمینار منعقد ہوتا ہے، اور اس کی ہر تقریب عرفان و تصوف اور محبت و قوت کا منظر پیش کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔